السلام علیکم۔ 19 ستمبر کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں، خالد سیف الدین۔ اس ویک میں ریپ اپ پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ تھوڑا سا ہماری ٹیم بزی ہے، تو ہم ریپ اپ فائل نہیں دے پائیں گے۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں اتنی خاص تبدیلی نہیں ہو رہی تھی، ابھی کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں اس میں دیکھی گئی ہیں۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ جناب، کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے بیئرز کی، جو عمل ہے، جو مارکیٹ میں ان کا پریشر ہے۔ 4 ہفتوں سے، مطلب 4 ویکلی کلوزنگ ہم بیئرج دیکھ چکے ہیں، اور اگر ایگزاسشن کو دیکھیں تو 5واں متواتر ایگزاسٹڈ ویک تھا یہ، یعنی کہ جو ریسنٹ ہائی بنا ہے اس کے بعد سے مسلسل ہم ایگزاسشن کی طرف نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے والیوم نسبتاً 48% زیادہ تھے، مگر یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کیونکہ اوورآل والیوم جو ہے ڈکلائن کر رہا ہے مارکیٹ میں، جو کہ پوائنٹ کرتا ہے ہچکچاہٹ پہ اسٹیک ہولڈر کی، کہ ان کا مارکیٹ میں جو کنسرن ہے یا مارکیٹ میں انٹرسٹ ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اکانومی، سیاسی عدم استحکام، اور سب سے بڑھ کر سیلابی صورتحال، یہ 3 وہ اہم چیزیں ہیں جس سے پاکستان بری طرح متاثر ہے، اور پاکستان کی اکانومی اور اکانومی کے ساتھ ہم لوگ یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج یقیناً بری طرح متاثر ہیں۔ اگر میں اکانومی کی بات کروں تو اس میں ڈالر کی بے تکان دوڑ، اور ایسا لگ رہا ہے حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اور ڈالر جس ریٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے وہ جسٹیفائڈ بھی نہیں ہے، مطلب آؤٹ آف کنٹرول لگ رہا ہے۔ اس کے بعد بڑھتی ہوئی قیمتیں، کیونکہ میں بھی جب کچھ خریداری کرتا ہوں تو میں نوٹس کرنے لگا ہوں کہ کیونکہ عام طور پہ تو مرد کو یاد نہیں ہوتا کون سی چیز کتنے کی لی تھی، مگر اب میں کم سے کم نوٹ کرنے لگا ہوں کہ بھائی یہ تو شاید لاسٹ ٹائم اتنے کی لی تھی۔ تو یہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں پرابلم ضرور ہے۔ اور یہ جو سیلابی صورتحال ہے، اس میں نے ذکر کیا ہے آفٹر میتھ کا۔ ابھی سیلاب کی فیز ہے، ابھی تو ہم ریسکیو فیز میں ہی چل رہے ہیں، جس میں پہلے تو پانی کو آگے پیچھے کرنا تھا، جو پتہ نہیں ہم نے کیا نہیں کیا، لوگوں کو نکالنا تھا پانی میں سے، وہ کافی حد تک ہو گیا نقصانات کے بعد۔ اب دوسرا جو فیز ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو فوری طور پہ رہائش کا انتظام کرنا جو عارضی ہوگی، تو وہ ٹینٹ اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ، اور آنے والے مہینے سخت ہیں، تو یہ ایک فیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسرا فیز بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہے، جو روڈیں، پل، مکانات اور پتہ نہیں کیا کیا بہہ گیا ہے، تو اس کی، تو یہ تمام چیزیں اکانومی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، ہوں گی، مطلب بہت ساری تو اثر انداز جو ہونا تھا ابھی اس کا ہم نے رزلٹ دیکھا نہیں ہے، آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، تو لہٰذا ہمیں دماغی طور پہ یہ تیار رہنا چاہیے کہ مارکیٹ سے کوئی بڑی پرفارمنس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، یا بہت اچھی پرفارمنس کی۔ اب ٹیکنیکلی بات کر لیتے ہیں، تو ٹیکنیکلی تو مارکیٹ میں کوئی خاص چینجز نہیں ہے، مارکیٹ اپنے اس ٹریگر کے نیچے بند ہو گئی ہے، اور وہ ٹریگر کون سا تھا؟ 41,700 والا، جو کہ ایک پریشان کن بات ہے، مگر چونکہ والیوم نسبتاً کم ہے، کوئی والیوم میں کوئی اضافہ نہیں دیکھا گیا، اس لیے گراوٹ زیادہ نہیں ہوئی جمعے کو، ورنہ میں تو آپ کو بتا چکا تھا کہ 41,400 تک مجھے نظر آتی ہے مارکیٹ۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ اگر اسی لیول کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مسائل رہیں گے۔ اوورآل بیئرس پاور میں نظر آتے ہیں، اور جو پارٹیسپینٹس ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں ہچکچاہٹ نظر آتی ہے، اور وہی وجہ ہے جو مارکیٹ میں آپ سینٹیمنٹ لیکلسٹر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسے ہی رہیں گے۔ جو موجودہ صورتحال ہے، چاہے وہ جو میں نے ذکر کیا
اکانومک ہو یا سیاسی ہو یا فلڈ ہو، ان معاملات کو لے کے کچھ ایسی ہی مارکیٹ رہے گی. اور اگر مارکیٹ اسی طرح 41,733 695 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے آنے والے ہفتے میں، تو یقیناً مارکیٹ پریشر لے گی سلولی اینڈ گریجولی. والیوم بڑھیں گے تو تیز لے گی، والیوم ایسے ہی رہیں گے تو سلولی جائے گی. اور اس میں یہ ہے کہ جو جو سپورٹ وہ توڑے گی اتنا ان میں پاور بیئرز میں بڑھتا چلا جائے گا. یہاں ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ مارکیٹ میں بیئرز کے پاس نیچے جانے کے لیے زیادہ جگہ موجود ہے، جبکہ بلز کے پاس اوپر جانے کی کم جگہ موجود ہے، وہ لمیٹڈ ہے. بیئرز یہاں سے 41,252 41,035 تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور اگر یہ لیول بھی برقرار نہ رہا تو پھر ان کا اگلا ہدف 40,157 125 ہوگا. جبکہ ان کے مقابلے میں اگر بلز کو دیکھیں تو ان کی لمیٹڈ اپروچ ہے. بہت اچھی ریزسٹنسز موجود ہیں جو ان کو تکلیف دیں گی، جیسے 42,064 ہے، اس سے پہلے 41,900 کا ایریا ہے. اور اگر یہ بہت کوئی اچھی خبریں آ جائیں تو اگر مارکیٹ اوپر اٹھ جائے، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، تب مارکیٹ، عام حالات میں تو امید نہیں ہے، ان حالات میں بھی امید نہیں ہے، اگر کوئی اچھی خبر ایسی جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے اور وہ بریک ہو جائے، تب بھی مارکیٹ کوئی بہت زیادہ پرفارم نہیں کر پائے گی. 42,400 سے 42,700 تک جانے کی کوشش کر لے گی. اگر ہم دیکھیں اس وقت ریئلسٹکلی تو مارکیٹ اس وقت صرف لانگ ٹرم ٹریڈرز کو اٹریکٹ کر رہی ہے جو اسٹاک لے کے بھول سکتے ہیں، جن کو سلیکشن آتی ہے، جو اسپلٹ بائنگ کر سکتے ہیں، جو پریشر نہیں لیتے. ان لوگوں کو مارکیٹ اٹریکٹ کر رہی ہے کہ وہ اس پہ چلیں. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے رزلٹس کی طرف. رزلٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اچھا، یہاں ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ PDF فائل کی شکل میں بھی موجود ہوتی ہے، تو اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر کے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے. یوٹیوب میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ ایڈوب فائل اپلوڈ کی جائے، ورنہ میں وہاں کر دیتا. تو جناب، رزلٹ میں گڈ لک انڈسٹریز نے 15 روپے 32 پیسے EPS دکھایا ہے. پچھلا EPS ان کا 12.24 کا تھا، 54 کا تھا پچھلے سال کا. اس سے پچھلے سال 3 روپے 45 پیسے. تو گریجولی امپروو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے گڈ لک انڈسٹریز. اور OLP مداربہ جو ہے، اس کا یہ پہلا سال ہے، تو اس نے فائنل ایئر رزلٹ 2 روپے 46 پیسے دیا ہے اور 20% ڈیویڈنڈ بھی دیا ہے. پاکستان PVC لمیٹڈ نے 69 پیسہ لاس شو کیا فائنل ایئر کا. پے آؤٹ کوئی نہیں دیا، اور پچھلے سال بھی ان کا جو EPS ہے وہ 77 پیسے تھا. اس سے پچھلے سال -1 روپیہ 5 پیسے تھا. تو اوور آل یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہی چل رہا ہے. JK اسپننگ ملز لمیٹڈ، JK اسپننگ ملز کا رزلٹ آؤٹ پرفارم کیا ہے. اس نے 35 روپے 76 پیسے اس نے رزلٹ ارننگ پر شیئر دی ہے. ڈیویڈنڈ 20% دیا ہے، مگر پچھلے سال کے مقابلے میں ڈبل ہے، کیونکہ پچھلے سال 17 روپے 71 پیسے ارننگ تھی اور اس سے پچھلے سال 15 روپے 63 پیسے تھی. تو امپروو ہوا ہے، ڈبل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہے اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ. اس نے بھی بڑا شاندار رزلٹ دیا، 35 روپے 46 پیسے فائنل ایئر ارننگ ہے، 40% ڈیویڈنڈ دیا ہے، اور پچھلے سال 22 روپے 54 پیسے تھا اور اس سے پچھلے سال 8 روپے 85 پیسے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کا مطلب 2021 اور اس سے پہلے کا مطلب 2020، تو یہ سارے سال کوئی پاکستان کے اچھے سال نہیں تھے. اس کے باوجود کارپوریٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ میرا نہیں خیال بری ہے. اس کے بعد اوریکس لیزنگ ہے، تو اوریکس لیزنگ نے 4 روپے 87 پیسے ڈیویڈنڈ دیے، وہ ارننگ دی ہے، 20% ڈیویڈنڈ دیا ہے،
اور اس کی ارننگ کم ہوئی ہے. پہلے 5 روپے 25 پیسے تھی, اس سے پہلے 4 روپے 19 پیسے تھی. کیپکو نے 11 روپے 24 پیسے ارننگ دی ہے, 40% ڈویڈنڈ ہے, اور پچھلے سال 11 روپے 62 پیسے کی ارننگ تھی. اس سے پچھلے سال 26 روپے 83 پیسے ارننگ تھی. تو انفیکٹ تو انڈر پرفارم کر رہا ہے, یہ آؤٹ پرفارم نہیں کر رہا. اب چلتے ہیں ہم آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ پہ, یور فیڈ بیک میٹرز. تو جناب آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات یہ ہیں. میری ڈسوزا نے ہم سے کہا کہ شبیر ٹائلز کے بارے میں بات کی ہے, اور میرے خیال میں انہوں نے خود بھی اس پہ پوائنٹ کیا ہے کہ جو سینیٹری ویئر کی امپورٹ ہے اس کو بین کرنے سے اس اسٹاک پہ اچھا اثر پڑے گا. ان کا یہ اوپینین ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں میری آپ, مگر بات اس میں یہ بھی ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ اوور آل جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ جو سیمنٹ پرائس ہے اور اسٹیل پرائسز ہے اس کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جب پاکستان میں جو ٹائل بنانے والی کمپنیاں ہیں, نیشنل ٹائل ہے, شبیر ٹائل ہے, ایمکو نے تو اب ٹائل کے علاوہ دوسرے کام زیادہ کرتی ہے, مگر بہرحال ان کو گروتھ دینی چاہیے اور یہ ٹائل کی امپورٹ یقیناً بند ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ملک محمد اشرف صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے, بہت شکریہ. قمر زمان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, ابھی پھر انہوں نے والیومز کا ذکر کیا. قمر صاحب, میں آپ کی ویڈیو پہ کام کر رہا ہوں اس ہفتے, اس ویکنڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد یہ ویڈیو چینل پہ مل جائے گی. اس پہ کام میں نے شروع کر دیا ہے. تنویر صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے, بہت شکریہ تنویر صاحب. رضوان صاحب نے FFL کے بارے میں پوچھا ہے. رضوان صاحب FFL کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس سے واقف بھی ہوں گے. یہ فوجی فوڈ جو ہے یہ ایک رائٹ شیئر بڑا زبردست دے چکا ہے, اس کے بعد سے یہ جو ہے بہت خراب پرفارم کر رہا ہے مسلسل. اس کے بعد سے یہ نیچے آ رہا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس نے ایک ہائی بنایا تھا 13 اگست 2021 کو, اور 16 جولائی اور 13 اگست والا جو ہفتہ تھا اس میں اس کے ہائی بنے تھے 22 روپے 44 پیسے اور 22 روپے 38 پیسے. سنس دین یہ گر رہا ہے. اس کے بعد سے اس نے کوئی خاص ریکوری نہیں لی ہے. یہ جو تھوڑی بہت ریکوری ہوتی ہے اس میں وہ مال بیچنے کا موقع ہی دیا جاتا ہے. ابھی بھی یہ مشکل میں ہی لگتا ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ یہ 5.5 روپے یا 5 روپے 70 پیسے تک چلا جائے. تو اس کی یہ پوزیشن مجھے نظر آتی ہے. عزیر احمد نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو ٹائٹل ہے ویڈیو کا اور ویڈیو میں جو کچھ ہے وہ 90 ڈگری کے اینگل کا ڈفرینس ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے عزیر صاحب, ہو سکتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں صرف اپنا کام کرتا ہوں اور اس کے بعد میں وہ ہماری جو ویڈیو ٹیم ہے اس کو بھیج دیتا ہوں, اور اس کا تھمبنیل اور ویڈیو پہ سارا کام وہ ٹیم کرتی ہے. تو شاید ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اس کو امپروو کیا جائے. اس کے بعد محمد عمر گرچانی جو ہے, عمر گرچانی صاحب نے بتایا ہے کہ کل لاجواب سیشن ہوگا. تو پتہ نہیں کون سا لاجواب سیشن ہے. میرے خیال میں یہ جمعے کے سیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو شاید عمر گرچانی صاحب ہی بتائیں گے کیسا سیشن تھا, لاجواب تھا یا نہیں تھا. اسٹائلسٹر نے صاحب نے پوچھا ہے کہ سینگ ٹیل اباؤٹ فار مارکیٹ اسٹریٹ اوے مندی. اچھا, وہ مجھے انفارم کر رہے ہیں کہ آپ کو بتایا تھا مندی ہوگی. بہت شکریہ, آپ نے مجھے بتایا تھا, اور مارکیٹ میں یقیناً مندی ہوئی ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو مثبت مشورے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی خاطر خواہ اس کا جواب دے رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں. جس طرح آپ لوگوں نے کہی تھی, ایک ویڈیو تو اس وقت ہماری ویڈیو ٹیم کے پاس چلی گئی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہو جائے گا, تو کل تک وہ شاید اپلوڈ بھی ہو جائے. بہرحال
پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا مرکنٹائل ایکسچینج، اس کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی سروسز ہوں، کوئی آفر اویل کرنی ہو تو ہمارا نمبر موجود ہے 0345 619 0443۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔